صبح بدا من طلعته۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے۔ میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے، مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا، اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخلید ہے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا زیادہ مقصد نہیں نا، جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار۔ بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے, باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا, امیر المومنین, تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں, لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے, اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں, پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو, مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی, وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے, تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا, میرے نیڑے نہ آنا, دور ہٹ جا. تو ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لیں, گلے سے لگا لیں, مقصد اپنا سمجھیں, اعمال کا حسن پیدا کریں. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے, تو وہ بنگلہ اسے مل گیا, گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد چونکہ طے نہیں ہوتے, تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے, گھر سیٹ کرنا ہے, ساتھ والا پلاٹ لینا ہے, ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا, اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرتا؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے, تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو, کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو, کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو, کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں, اشاعت میں, ابلاغ میں, ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. با مقصد تمہیں بنایا, با مقصد. اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے؟ اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال, بہتر سے بہتر کردار, اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا, ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا, تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا, معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے, درگزر والا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, بڑے دل والا ہو جاتا ہے, بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے, بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی حسین ہوتی. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے, وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا, مطلب اچھے کپڑے, اچھی دنیا داری, اچھی گاڑی, اچھا موبائل سیٹ, وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں. مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل, سونا عمل, اعلیٰ ترین عمل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا. اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت, یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا, کردار اور عمل دیکھ کے, ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے, لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, آتے جاتے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے, اور لینا ہے, حال میں مزید کا رٹا, وہ سمجھ گئے. ہم نا اڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے, وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں, پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں. سمجھ انہیں ہے, سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے, فیصلہ ہی نہیں کر رہے, ارادہ نہیں بنا رہے, توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا, بہت زیادہ, آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا, پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں, 4 ٹائروں والی ہو نا, چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں, پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے.
بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے، یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار، اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے. ایک خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے؟ جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے. اس میں وہ کدھر سے آ گئیں ساری کہانیاں جو آج بن گئیں. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیاںہ آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتے اب اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا اور کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا، تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا، مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا. لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ خوش گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست سے ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا، تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں داس کیڑی کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے. ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو. اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا، مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے. مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے، اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے. سال کے بعد ختم، بڑی اچھی بات ہے، سسما ہی ششما ہی سیما ہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں.
حضور نہ یاد رکھتے تھے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے والد کی بات کرتے تھے، اپنے دادا کا ذکر کرتے تھے، اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں، والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط، والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو